معتصم اس کے لمس میں کھویا تھا جب اس کے دھکا دینے پر ہوش میں آتا ذرا سا لڑکھڑایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے کبھی خود سے دور جھٹک سکتی تھی؟ لیکن وہ جھٹک گئی تھی۔ مہر نے سرخ بہتی آنکھوں کو رگڑتے خود کو رونے سے باز رکھنا چاہا۔ کیوں آئے ہیں اب آپ یہاں؟ اب کیا لینے ہیں؟ آخر کیوں مجھے خوش رہنے نہیں دیتے آپ؟ وہ نیچی آواز میں دھاڑی تھی۔ کیا آپ میرے بغیر خوش تھی جانم؟ وہ اسے دیکھ تو نرمی سے بولا، لہجے میں بے پناہ کرب تھا۔ اس کے اس کرب نے مہر کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کیا تھا۔ ہاں بہت، اس نے اعتماد سے کہنا چاہا، پھر بھی زبان لڑکھڑا گئی۔ چلے جائیں یہاں سے، میں بہت خوش ہوں اپنے بھائی کے ساتھ، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ معتصم نے گہری نظروں سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ سے، جائیں یہاں سے، وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ گرائی تھی۔ معتصم کے قدم نہیں رکے، وہ الٹے قدم لیتی دیوار سے جا لگی۔ میرے پاس مت آئیں، میں اس کے الفاظ ختم ہو گئے کیونکہ وہ اس کے قریب آ چکا تھا، اتنے قریب کہ مہر کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ معتصم ایک پل کے لیے اس کے قریب جھکا، اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اسے زمین سے اٹھاتا خود میں بھینچ گیا۔ وہ حق تک سی رہ گئی اس کی حرکت پر، جبکہ معتصم سکون سے آنکھیں موندے اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مہر کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، لیکن وہ تھا کہ اسے خود میں سمانا چاہتا تھا۔ آپ تو خوش تھی جانم، ایک بار اپنے دیوانے کا حال بھی پوچھ لیا ہوتا، وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ میں کیسے جی رہا تھا، یہ کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ آپ اب بھی کہہ رہی ہیں چلا جاؤں؟ کیا 6 ماہ کم تھے ہجر کے لیے؟ اس کے بالوں پر لپٹی کئے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ مہر نے اس کے گرد ہاتھ نہیں باندھے، وہ اس کا حصار پاتے ہی ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس کی سرگوشیوں پر بھی نہیں، وہ آزاد ہونے کے لیے قسمس آئی، لیکن معتصم کو ہوش کہاں تھا؟ 6 ماہ بعد اسے سکون میسر آیا تھا، اس لیے وہ جیسے ہوش و حواس سے گم ہو گیا تھا۔ مہر نے اس کی پیٹھ پر مکے برسائے۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے نہیں جاننا کچھ بھی۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر بھی آزاد نہیں ہو پا رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آزاد ہونے کے لیے جتنی کوشش کرتی، معتصم کی گرفت اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ اسے لگا جیسے اس کی پسلیاں چٹک جائیں گی۔ کیوں آئے ہیں اب بھی جائیں نا اس زینی کے پاس، آخر اسی سے تو دوسری شادی کرنی تھی نا آپ کو۔ جب وہ آزاد نہ ہو پائی تو اس کے کندھے پر ناخن گاڑتے روندے لہجے میں بولی۔ معتصم نے اس کی بات سنتے آنکھیں کھولیں، لیکن اسے آزاد نہیں کیا۔ اب کیوں یاد آ رہی ہے آپ کو؟ تب کیوں خیال نہیں آیا آپ کو میرا، جب مجھ سے بے وفائی کر رہے تھے؟ آپ اچھے سے جانتے تھے میں شراکت داری برداشت نہیں کروں گی، پھر بھی آپ شراکت داری کرنے چلے تھے۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ معتصم ہونٹ بھینچے اسے سنتا رہا۔ آپ برے ہیں شاہ، بہت برے ہیں، آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو، وہ اس کے حصار میں جھٹپٹاتی نیچی آواز میں چیخی تھی۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی، اسے غصہ آتا نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی سوائے معتصم کے، لیکن آج وہ اس کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ مہر نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن میں خراشی ڈال دی، لیکن معتصم کی گرفت کمزور نہ پڑی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں، اس کی سسکیوں پر بے چین ہوتے معتصم نے تیزی سے اس کا چہرہ سامنے کیا تھا۔ وہ ڈھیلی گرفت دیکھ تیزی سے اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ اس کا دکھ تکلیف غصے میں بدل چکی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں چلے جائیں یہاں سے، جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ کشن اٹھا کر اسے ماتی دبی آواز میں چیخی۔ معتصم اس کے اتنے ہارش ریئیکشن پر ساکت ہوا تھا۔ وہ کمرے کا حشر نشر کرتی اس پر چیزیں پھینک رہی تھی۔ جب تھک گئی تو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ معتصم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ تھک گئی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، اس کے قریب جاتا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مہر نے سر اٹھاتی اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر معتصم نے اپنا بازو اس کے آگے کر دیا، اس سے ایک پل کے لیے تھم کر اس کے بازو کو دیکھا اور اگلے ہی پل جھک کر وہاں اپنے دانت کاٹ گئی۔ اس کے بازو پر دانتوں کے نشان ڈالتے اس نے سیدھے ہوتے معتصم کو دیکھا، جس کے چہرے پر صرف نرمی تھی۔ وہ آنکھوں میں جذبات کا سمندر اور دید کی تڑپ لیے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مہر کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکراتے اس نے ہاتھ اٹھاتے اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول دیے۔ مہر نے گھبراتے اسے دیکھا، وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ معتصم نے اس کے تاثرات دیکھتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور نرمی سے اسے خود میں جھکایا۔ یہاں بھی نرمی سے اس کا چہرہ اپنے سینے کے قریب کرتا وہ آہستہ سے بولا۔ مہر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا وہ پاگل تھا یا اسے یہ سب مذاق لگ رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ اچانک اس کی نظر معتصم کی گردن پر لگی خراشوں پر گئی۔ اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی، جبکہ کئی خراشوں سے تو ہلکا ہلکا سا خون بھی آ رہا تھا۔ اس سے فک ہوتے چہرے سے ان نشانوں کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو جس نے اسے یہ زخم دیے تھے۔
جبکہ معتصم اس کے تاثرات سے انجان نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ ساکت ہوئے اپنی گردن پر اس کے نازک ہاتھوں کے لمس سے، مہر ٹرانس کسی کیفیت میں ان خراشوں کو انگلیوں سے سہلا رہی تھی۔ جانے اس کے دل میں کیا سوچی، اس نے بے ساختہ جھکتے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ وہ دیوانہ وار اس کی خراشوں پر لب رکھتی گئی۔ معتصم کی ساکت آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہا تھا۔ اب جب سب ختم ہو گیا تو کیوں کریں آپ یہ سب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولتی پیچھے ہوئی، لیکن معتصم کی نم آنکھیں دیکھ چونک گئی۔ معتصم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کر رہا، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ میں نہیں کر رہا یہ۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سینے میں دھڑکتا جو دل ہے نا، یہ کر رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے۔ وہ سینے پر انگلی رکھتا شدت سے بولا۔ مہر بے یقینی سے اس کے چہرے پر پھسلتے آنسوں کو دیکھتی رہی۔ اسے نہیں رہنا آتا آپ کے بغیر، آپ کو دیکھے بغیر، سنے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ یہ دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ وہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ مرد تھا، لیکن مرد ہو کے بھی وہ بہت بار رویا تھا، اور آج پھر رو رہا تھا، اور وجہ تھی اس کی بیوی، جس کے لیے وہ ایک بار نہیں بار بار رویا تھا۔ معتصم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ پاس نہ ہو تو یہ گوشت کا لوتھڑا بے جان ہونے لگتا ہے۔ پھر بھی آپ نے نہیں سوچا ان 6 ماہ میں کیسے سکون میں رہوں گا؟ وہ روندے لہجے میں بولا۔ مہر کو لگا کہ اب بس وہ رو دے گا، اور وہ رو دیا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہوتے نیچے گر گئے، اور وہ خود بے جان چیز کی طرح اس کی گود میں سر رکھتا سسک پڑا۔ میں نے تو سنا تھا مرد روتے نہیں، لیکن مہر جب سے آپ گئی ہیں نا، خدا کی قسم میں ہر رات رویا ہوں۔ نمازوں میں، سجدوں میں آپ کی یادوں میں گم ہو گئے۔ مجھے اپنے دل، اپنی آنسوں پر اختیار نہیں ہے۔ مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا، وہ معتصم شاہ جس کے ایک اشارے پر لوگ ہڑبڑا جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے لیے یوں ہر رات روتا تھا، تو کوئی مر کر بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ نرم دل صحیح، مگر وہ ایک انا پرست شاہ تھا، لیکن اس ایک لڑکی کے آگے وہ اپنی انا کو 2 کوڑی کا کر دیتا تھا۔ لڑکھڑاتی ہوں تو رو کر لپٹ جاتا ہے۔ میں نے گرنا ہے تو اس لڑکے نے مر جانا ہے۔ مہر کو آج اس شعر کی حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ معتصم میر وہ شخص تھا جو اس کے ذرا سا گرنے پر سچ میں مر جاتا۔ جانے کی اتنی ہی دیر وہ سسکتا رہا۔ جب مہر کے ساکت ہاتھوں میں حرکت ہوئی، اس سے بے ساختہ ہی اس کے گرد نازک حصار باندھا تھا۔ شاہ، کب کب آتے لبوں سے اسے پکارا۔ میں کیا کروں مہر، آپ بتائیں، میں کیا کروں؟ آپ جیسا کہیں گی نا میں ویسا کروں گا، جیسے بنائیں گی ویسا بن جاؤں گا۔ وہ سیدھا ہوتا اس کے ہاتھ تھامتا گڑ گڑایا تھا۔ آپ کو مجھے سزا دینی ہے نا، تو آپ چاہے تو اپنے ہاتھوں سے موت دے دیں، لیکن میں اب اور جدائی یا ہجر کی سزا نہیں سہ سکتا۔ اب میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ جنونی انداز میں بولتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ مہر کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ شاہ، شاہ سنے تو، میں کہیں نہیں جا رہی، میں نے کہاں جانا ہے، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتی بولی۔ آپ سچ میں اب مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا بولا۔ میں وہ ابھی کچھ بولتی کہ اسے پھر سے وامٹ فیل ہوئی۔ وہ تیزی سے معتصم سے دور ہوتی واش روم میں بھاگی تھی۔ مہر، وہ حیران پریشان سا اسے دیکھتا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ مہر اب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی کمر سہلاتا فکر مندی سے بولا۔ مہر نڈھال سے اس کے سینے سے سٹک آ گئی۔ وہ اسے نرمی سے تھامتا روم میں لے آیا۔ پانی، اسے بیڈ پر بٹھاتے معتصم نے اس کے آگے پانی کیا۔ اس سے جیسے ہی گلاس منہ کو لگایا، اسے پھر سے زوردار ابکائی آئی۔ وہ لڑکھڑاتی تیزی سے پھر سے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ مہر کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں میری جان نکال رہی ہیں؟ وہ اس کے مسلسل کہہ کرنے پر کچھ ڈر اور پریشانی سے بولا۔ مہر بمشکل معتصم کے سہارے کھڑی تھی۔ معتصم اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ تک لایا۔ 1 منٹ۔ وہ اس کے پیچھے تکیہ رکھتا اسے سہارے سے بٹھاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ منی ٹاول پانی سے بھگوتا ابھی باہر جانے لگا تھا جب اس کی نظر سامنے رکھی پریگننسی کٹ پر پڑی۔ اس نے عجلت میں اس پر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی پل اتنی ہی تیزی سے مڑا۔ اس سے بے یقینی سے سامنے پڑی اس کٹ کو دیکھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے اسے اٹھا لیا۔ بغیر اس کٹ پر آئے رزلٹ دیکھے وہ اسے مٹھی میں دباتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مہر نے تعجب سے واش روم کے دروازے کو دیکھا جب وہ بے یقین چہرے سے باہر آیا تھا۔ کچھ تو تھا اس کے چہرے پر جس نے مہر کو چھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ معتصم اس کے سامنے آتے رکا۔ مہر نے ناسمجھی سے اس کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھی۔ معتصم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ آگے کرتے مٹھی کھول گیا۔ مہر کا چہرہ فک ہو گیا۔ معتصم نے ہاتھ میں وہ کٹ دے کر نہیں، اس کٹ پر آتے پازیٹیو رزلٹ کو دیکھ کر۔ معتصم نے بغور اس کے اڑتے رنگ کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ پر رکھی اس کٹ کو۔ وہ ساکت رہ گیا۔ مہر نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔
معتصم نے اسے دیکھا، اگلے ہی پل وہ دھسانہ ہوتا اس کے سامنے بیٹھا۔ مہر آپ، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی جسے محسوس کرتے اس کے رگ و جاں پہ ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ہاں، ہمارا بچہ؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ مہر نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا وہ پریگننٹ تھی؟ وہ کیا منہ دکھائے گی اپنے بھائی کو؟ وہ ان کا مان بھی نہ رکھ سکی۔ زنون نے اس سے صاف صاف پوچھا تھا کہ اس کا معتصم کا رشتہ کیسا تھا۔ اس نے گھبرا کر جھوٹ بول دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ان کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی تو نہیں ہوئی تھی نا۔ لیکن اگر اب قاضی کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی حدوں سے آگے بڑھ چکی ہے تو کیا سمجھے گا وہ؟ سوچتے ہوئے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مہر، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ آپ میرے نکاح میں ہیں۔ معتصم اس کے ریئیکشن پہ پریشان ہوا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ وہ جذبات کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ایسے نہیں ہونے دوں گی، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شدت سے رو دی۔ جانے اسے کیا سوچی، وہ لڑکھڑا کر اٹھی اپنے فون کی طرف لپکی۔ معتصم نے تعجب سے اسے دیکھا، آخر وہ ایسا ریئیکشن کیوں دے رہی تھی؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مہر فون کھولتی تیزی سے کسی کا نمبر ڈائل کرتی کال لگا گئی۔ معتصم نے سرعت سے اٹھ کر اس سے موبائل کھینچا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وقت دیکھ رہی ہیں آپ؟ کسے فون کر رہی ہیں آخر آپ؟ وہ اسے رات کے 1 بجے کا احساس دلاتا پریشانی سے بولا۔ شاہ، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آن کو کیا جواب دوں گی؟ وہ روندے لہجے میں بڑبڑائی، لیکن معتصم اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں ڈاکٹر مہک کے نوٹیفیکیشن پر تھیں۔ اس نے تیزی سے اسے اوپن کیا۔ 3 گھنٹے پہلے بھیجی گئی مہر کی رپورٹس تھی جس میں واضح لکھا تھا کہ اسے ہائی ٹائیفائڈ ہے اور سٹمک پرابلم ہے۔ اس کا سٹمک ہیٹ اپ کر رہا تھا اور سویلنگ کی وجہ سے اسے بار بار وامٹ ہو رہی تھی۔ معتصم نے سنجیدگی سے مہر کو دیکھتے فون اس کے آگے کر دیا۔ مہر کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ معتصم سمجھ رہا تھا، وہ ڈر گئی تھی کہ رخصتی سے پہلے اس کا پریگننٹ ہونا سب کیا سوچیں گے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی نکاح میں تھی، اس کی بیوی، باقی ساری تو دنیاوی رسمیں ہیں جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے نرمی سے مہر کو خود سے لگایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ کبھی کبھار پریگننسی کٹس بھی غلط رزلٹ شو کرتی ہیں، لیکن آپ کی یہ رپورٹس بھی صحیح نہیں ہیں۔ وہ اس کا سر تھپکتے نرمی سے بولا۔ مہر اس کی بات سنتے کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہوئی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر تیزی سے اس سے دور ہوئی۔ بس دیکھ لیا نا آپ نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اب آپ جائیں یہاں سے۔ وہ آنسو صاف کرتی سخت لہجے میں بولی۔ آپ چاہتی تھیں کہ ایسا کچھ نہ ہو؟ وہ اس کی حالت سمجھ کر بھی انجان بنا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں چاہتی تھی ایسا کچھ نہ ہو، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن اب تو ہوگا جانب۔ کیا ہو گیا؟ اگر اس بار ایسا نہیں تھا تو ہم ایسا پاسبل بنائیں گے جانب۔ وہ تیزی سے اسے باہوں میں بھرتا بولا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچھلی۔ معتصم اس کی چیخ پکار نظر انداز کرتا اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا دے وہ اس کے برابر لیٹ گیا۔ مہر سرحد سے اٹھتی وہاں سے بھاگتی، معتصم اتنی ہی تیزی سے اسے کھینچتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے۔ وہ سرخ چہرے سے گھرائی۔ نہ چھوڑوں تو؟ معتصم اس کے تاثرات سے محسوس ہوا تھا۔ کل بھی آپ ہی تھے نا؟ اچانک اسے کل رات والی اپنی حالت یاد آئی۔ معتصم نے بہت شرافت سے نفی میں سر ہلایا۔ کب کی بات کر رہی ہیں جانب؟ کل کہاں تھا میں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتا بولا۔ مہر نے تیز سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو آپ نہیں تھے، تو پھر یہ نشان کس نے دیے ہیں مجھے؟ کیا واقعی میں آپ نہیں تھے؟ وہ اس کی بات سنتے بغیر سوچے سمجھے اپنی شرٹ کو کندھے اور گردن سے کھسکاتے غصے سے پاگل ہوتے دھاڑی تھی۔ معتصم اس کے لفظوں پر غور کرنے کے بجائے گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ اس کی گردن پر اس کی شدتوں کے واضح نشان تھے جو اس نے کل رات اس کے سونے کے بعد اس پر لٹائی تھی۔ اس کی نظریں مہر کے سراپے میں الجھنے لگی، آنکھوں میں تیزی سے خمار پھیلا تھا۔ وہ اس کے نشیب و فراز میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کے تاثرات دیکھتے مہر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ صحیح کرنی چاہیے، لیکن معتصم اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتا اوپر تکیے سے لگا گیا۔ وہ جھکا اور اس کی گردن پر بنے ان نشانوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ مہر تڑپ کر رہ گئی اس کی شدت پر۔ میر، کپ کپاتے لبوں سے سرگوشی میں اسے پکارا۔ معتصم نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا۔ سختی سے آنکھیں میچتے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتے کپ کپاتے لبوں سے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کو کیوں لگا کہ آپ پریگننٹ ہیں؟ وہ اپنے لب اس کے لبوں پر رب کرتا دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ مہر کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ تھا اب جیسے بھانپ چھوڑنے لگا۔ معتصم نے مبہوت ہوتے مہینوں بعد اس کے چہرے کے ان رنگوں کو دیکھا تھا۔ ترس ہی تو گیا تھا وہ اسے ایسے دیکھنے کے لیے، اس کی معصوم شرارتوں پر ہنسنے کے لیے، اس کے چہرے پر اپنی قربت کے ان رنگوں کے لیے۔
سرشاری کے عالم میں جھکتے معتصم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے. کچھ دیر تک وہ یوں ہی اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے سوالیہ نظروں سے مہر کو دیکھا. کچھ دنوں سے مسلسل وامٹنگ اور چکر آ رہے تھے اور موڈ سوئنگس بھی، اور پیٹ میں بھی پین تھا، اور میرے شرم کے مارے اس کی زبان لڑکھڑا گئی. معتصم کی مسکراہٹ گہری ہوئی. مس ہو گئے تھے تو مجھے شک ہوا، تو اس لیے میں نے گوگل کیا تھا. پریگننسی کے سمٹمز چیک کیے تو سب وہی تھے، اس لیے میں نے ٹیسٹ کروایا. وہ تیزی سے بولی گئی. لیکن رپورٹس آنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے میں نے اس پر ٹیسٹ کیا. وہ ایک ہی سانس میں بول گئی. معتصم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا. اس بار نہیں تو کیا ہوا جانب، ہم اب ٹرائی کریں گے نا. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا کان کی لو کو چوم گیا. میں نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا. آپ اتنے بے شرم کیوں ہیں شاہ؟ وہ کانے کے لو تک سرخ پڑتی نظریں چراتی بولی. معتصم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. وہ یک دم جھکتے اس کے گلابی لبوں کو قید کر گیا. مہر اس کے اچانک حملے پر کپ کپا کر رہ گئی، لیکن اس نے مزاحمت نہیں کی. وہ اسے چھو ہی اتنی نرمی سے رہا تھا کہ وہ مزاحمت نہ کر سکی. وہ دونوں ہی گم تھے ایک دوسرے میں. جب کھٹکے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے معتصم کو پیچھے کیا. اس نے فق ہوتے چہرے سے معتصم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. معتصم نے بغور اس کا سفید ہوتا چہرہ دیکھا. اس نے خوف سے اس کی شرٹ جکڑتے سہمی نظروں سے معتصم کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف. ریلیکس، کچھ نہیں ہوا. معتصم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. وہ سانس روکے اس کے حصار میں پڑی رہی، لیکن جب کچھ دیر تک کوئی آہٹ یا آواز نہ ہوئی تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا. شاہ آپ جائیں پلیز. وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی مدھم لہجے میں بولی. پہلے مجھے بتائیں کہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی آپ؟ رپورٹس دیکھی ہیں آپ نے اپنی؟ وہ اس کے ہاتھ قید کرتا تکیے سے لگاتا سنجیدگی سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا. مہر نے اس کے سوال پر ایسے نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ تڑپ کر رہ گیا. کس کے لیے رکھتی اپنا خیال؟ میرا تو زندگی سے ہی دل اٹھ گیا عائشہ، پھر کیوں جینے کے لیے خود کو فٹ رکھتی؟ وہ شکایتی لہجے میں بولی. معتصم نے بے چین ہوتے اس کی نم بھوری آنکھیں دیکھی. یہ جانم، میری بات تو سنا. آپ کو لگتا ہے میں نے وہ سب خوشی سے کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی شاہ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی تھوڑی تھامنے اس کا چہرہ اوپر کرتا بے چینی سے پوچھ رہا تھا. پھر آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ اپنی ہاتھ آزاد کرانے کے لیے مزاحمت کرتی روندے لہجے میں بولی. معتصم نے تھم کر اسے دیکھا. اس کی گرفت بے ساختہ ہی ڈھیلی پڑی تھی مہر پر. وہ اسے چھوڑتا اس کے برابر گر گیا. مہر نے الجھ کر اسے دیکھا. اچانک اسے کیا ہوا؟ شاہ، اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا جو آنکھوں پر بازو رکھے سیدھا لیٹا تھا. معتصم نے بازو ہٹاتے اسے دیکھا. اس کے سہمے تاثرات دیکھتے اس نے گہری سانس بھری اور کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا گیا. سو جائے مہر، میں ابھی چلا جاؤں گا کچھ دیر تک. وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا. مہر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. اس کے سینے پر تھوڑی ٹکاتے اس نے اپنے ہاتھ اٹھاتے اس کی بیئرڈ پر رکھا. کیا مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتی بولی. معتصم نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا گیا. وہ اسے آہستہ آہستہ سب بتاتا چلا گیا. کیسے قاسم بابا نے اسے بلیک میل کیا، اس کے منع کرنے پر اسے اپنے یتیم ہونے پر بلیک میل کرنا، مہر کے جانے کے بعد اس کا تڑپنا. کچھ دیر بعد وہ چپ ہوا تھا. مہر کی دبی دبی سسکیاں بلند ہوئی تھی. مہر میری جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بے چین ہوتے پوچھنے لگا. قاسم بابا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں شاہ. وہ سسکیاں بھرتے بولی. وہ باپ کہنے کے لائق نہیں ہے جانب. معتصم نے نرمی سے اسے ٹوکا. آئی ایم سوری شاہ، میں آپ کی تکلیف سمجھے بغیر، آپ کو جانے بغیر آپ کو ہرٹ کرتی تھی. آئی ایم سوری. وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چھوتے شرمندہ لہجے میں بول رہی تھی. معتصم اس کے اس انوکھے انداز میں معافی مانگنے پر مسکرایا تھا. کون کافر ہوتا جو اتنے پیار سے منانے پر بھی نہ مانتا؟ اس کے نفی میں سر ہلاتے مہر کی آنکھوں پر نرمی سے بوسہ دیا. میری وجہ سے مت رویا کرے مہر، مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ نرمی سے بولا. اب سو جائیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں. صبح میں خود آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا. وہ تحکم سے بولتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا. مہر منہ بناتی اس کے حکم پر آنکھیں بند کر گئی. غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تھے. بے سکونی اب سکون میں بدل گئی تھی تو سب کچھ بہار جیسا لگنے لگا تھا اسے. وہ آج بھی اس سے بات کرنے کے لیے صبح صبح ہی پہنچ گئی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے اپنی طرف آتے دیکھ وہ اپنا راستہ بدل گیا. نینا نے بے بسی سے اسے دیکھا. تقریباً پچھلے 8-9 ماہ سے وہ اسے دیکھ کر یوں ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا. اس نے کتنی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کی منتیں کی، معافیاں مانگی، یہاں تک کہ اسے اپنے مرنے کی دھمکیاں تک دیں، لیکن وہ تو جیسے پتھر ہو گیا تھا. لیکن آج اس نے طے کر لیا تھا وہ اس سے بات کر کے ہی رہے گی. وہ اس کے پیچھے بھاگی. شیری، شیری لسن، مجھے بات کرنی ہے تم سے. وہ اس کے سامنے آتی بولی. شیری نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا.
وشا اور عادی جو اس کے ساتھ تھے وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ بولو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ نینا نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور بیک گراؤنڈ میں لے گئی۔ وہ سپاٹ انداز میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کیا چاہتی ہو آپ؟ بیک گراؤنڈ میں آتے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے بظاہر بیزاری سے کہا۔ شیری، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ایک بار موقع دے کر تو دیکھو۔ میں تھک گئی ہوں تمہاری بے رخی سہتے سہتے، وہ روندھے لہجے میں بولی تھی۔ وہ تنزیہ ہنسا۔ اتنی جلدی تھک گئی؟ میں نے تو بس بے رخی دکھائی ہے، تمہاری طرح عزت نفس تو نہیں روندی نا تمہاری۔ وہ ہنوز سپاٹ لہجے میں بولا۔ معاف کر دو نا، کتنی بار تو معافی مانگ چکی ہوں۔ شیری 1 سال ہونے والا ہے اور کتنی سزا دو گے؟ پلیز معاف کر دو، میں مر جاؤں گی شیری، پلیز بس کر دو۔ وہ رو دی تھی پھوٹ پھوٹ کر۔ پلیز شیری، میں بہت برداشت نہیں کر سکتی، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے لب کاٹے۔ وہ اس کی محبت تھی، بے شک اس نے اسے تکلیف دی تھی، لیکن وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اٹھو، شیری نے جھکتے اسے نرمی سے اٹھایا۔ اگر دوبارہ تم میرے کسی بھی مذاق کو میری محبت پہ لے آئی تو؟ وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نینا نے اپنی نم آنکھیں پہنچتے اسے دیکھا۔ نہیں لاؤں گی، کبھی نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اب کبھی شک نہیں کروں گی، وعدہ۔ وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ تمہیں پورا حق ہے مجھ پر شک کرنے کا، لیکن اس شک کو یقین بنا کر میری محبت کی دھجیاں اڑانے کا نہیں۔ وعدہ کرو، اگر کبھی ایسا کچھ ہوا تو پہلے آ کر مجھ سے پوچھو گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرمی سے بولا۔ نینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ مان گیا تھا؟ کیا اس نے واقعی اسے ایک موقع دے دیا تھا؟ شیری نرمی سے مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم نے دوبارہ مجھے تکلیف دی تو یاد رکھنا نینا، اس بار میں واقعی یا تو خود مر جاؤں گا یا تمہیں مار دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ تھینک یو سو مچ، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی تمہاری محبت پر شک نہیں کروں گی۔ شیری، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری پاکیزہ محبت کو ایسے رسوا کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھتی ہچکیوں سے روتی بولی۔ شیری نے نفی میں سر ہلاتے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم میری بننے کی تیاری کرو، اس کی سزا میں تم سے شادی کے بعد خود لے لوں گا، بس تم میری دسترس میں آ جاؤ۔ وہ کچھ شرارت سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے بھنس دی اور اسے ہنستے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا، بالکل پہلے جیسی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ۔ دور سے انہیں دیکھتے وشا اور عادی بھی مسکرا دیے۔ ارسل وہ گہری نیند میں تھا جب آیت نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ آیت اس کا تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ وہ تیزی سے اس پر جھکا۔ ارسل، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ وہ درد کی شدت سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ آیت میری جان، کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ 1 منٹ میں ابھی آیا۔ وہ تیزی سے بستر سے چھلانگ لگاتا کمرے سے باہر بھاگا۔ ماما ہڑبڑاہٹ میں ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی اس کی حالت قابل رحم تھی۔ ارسل، کیا ہوا؟ اس کے بابا نے نیند سے بھری آنکھیں مسلتے دروازہ کھولا۔ بابا، وہ آیت۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ماما تیزی سے اسے سائڈ کرتی اس کے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا بھی ان کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ ارسل، جلدی اٹھاؤ اسے، ہاسپٹل لے کر چلو ابھی۔ وہ درد سے تڑپتی آیت کو بمشکل اٹھا کر بٹھاتی تیزی سے بولی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ طالب شاہ بولتے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ارسل نے آگے بڑھتے آیت کو اٹھایا۔ صوفیہ، جلدی آؤ، یہ سامان سمیٹو بھابھی کے لیے۔ وہ حیران پریشان سے صوفیہ کو آتے دیکھ جلدی سے بولی۔ وہ سر ہلاتے ان کی ہیلپ کرنے لگی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ سب ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا۔ وہ بے چینی سے لیبر روم کے آگے چکر کاٹ رہا تھا۔ صوفیہ اور اس کی ماما پریئر روم میں فجر ادا کرنے گئی تھی۔ طالب شاہ اپنی بیٹی کی بے چینی پر مسکرا دیا۔ پرسکون رہو بیٹا، یہ وقت ہر عورت پر آتا ہے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے والے انداز میں بولے۔ وہ ہونٹ بھینچتے سر ہلا گیا۔ اگلے 4 گھنٹے ان کے کٹھن انتظار میں گزرے تھے جب ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، میری وائف اور بیبی کیسے ہیں؟ ارسل نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی وائف اور بیبی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں، بے شک ڈیلیوری نارمل ہے، لیکن فی الحال وہ انڈر آبزرویشن ہے، آپ کچھ دیر تک مل سکتے ہیں۔ ڈونٹ وری، آپ کی وائف اور بیٹا اب دونوں ٹھیک ہیں۔ بیٹا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ جی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اس کی حیرت پر مسکراتے بولی۔ ڈاکٹر ایکسکیوز کرتی جا چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی ماما بے ساختہ بولی تو اس کے منہ سے بھی الحمدللہ نکلا تھا۔ تبھی نرس نیلے کمبل میں ننھا وجود لیے باہر آئی۔ ارسل نے بے یقینی سے اپنے سامنے آتی نرس کے ہاتھوں میں اپنا انچ دیکھا تھا۔
نرس نے اس کے سامنے کمبل کیا تو اس نے اسے تھامنے کی بجائے تیزی سے والٹ نکالتے اس میں سے جتنے ہاتھ لگے پیسے نکالے اور اپنے بیٹے کے سر پر سے وارتے اسے نرس کو دیے۔ والٹ جیب میں رکھتے اسے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود اس وجود کو تھاما۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اس نے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ۔ اچک کر اسے دیکھتی صوفیہ چہک کر بولی۔ ارسل آنکھوں میں نمی و بے یقینی لیے اپنے ہاتھ میں تھامے اس گلابی وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ مبارک ہو برخوردار۔ طالب شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ اپنے پوتے کی نظر اتارتے بولے۔ اس نے بے ساختہ جھک کر اس کی ننھی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بوسہ دیتے ہی اس کی گلابی وجود نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی، لیکن اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں کی بجائے گرے آنکھیں دیکھ کر جو اس کی پپھو یعنی صوفیہ جیسی تھی، باقی وہ کس پر کیا تھا ابھی کچھ واضح نہیں تھا۔ واؤ بھیا، اس کی آئس تو مجھ پر گئی ہیں، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں چیخی تھی۔ آہستہ لڑکی، اس کی ماما ٹپٹ کر اسے کہتی بچے کو ارسل کے ہاتھ سے تھام گئی۔ بھائی، اس کا نام کیا سوچا ہے؟ صوفیہ اس کے پھولے گال چھوتے ایکسائٹیڈ سے بولی۔ اہان ارسل شاہ۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتا مسکراتے لہجے میں بولا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ طالب شاہ اپنے پوتے کو اٹھاتے بولے تو سب مسکرا دیے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کا ہی پوچھا تھا۔ جب ارسل نے اس کی گود میں وہ ننھا وجود ڈالا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں بننے کا احساس ہر احساس سے بالا تر تھا۔ جنت سمٹ کر اس کے قدموں تلے آ چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کچھ ہی دیر میں شاویلا کے تمام افراد اور آیت کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ چھوٹا سا اہان کبھی ایک کے پاس جاتا تو کبھی دوسرے کے پاس۔ آیت مسکراتی ان سب کو دیکھ رہی تھی جب ولی انہیں مبارکباد دینے آیا۔ سب نے مہینوں بعد اسے دیکھا تھا اور اس سے بلند آواز میں سلام کیا۔ ارسل سے ملتے اس نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے مبارکباد دی۔ کچھ دیر تک بچی کو گود میں لینے کے بعد وہ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر واپس چلا گیا۔ آیت اور ارسل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ارسل نے اسے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور خود باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک سب لوگ جا چکے تھے، وہاں صرف ارسل ہی تھا۔ آیت کو شام میں ڈسچارج مل جانا تھا، اس لیے سب واپس چلے گئے۔ ارسل اندر آیا تو وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ارسل نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھی۔ شکریہ میری جان، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا جو اب اہان کا ماتھا چوم رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ ارسل اس کے قریب بیٹھا اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ بولا۔ مہر اور مرتسم بھائی بھی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ مہر کتنی ایکسائٹیڈ تھی، اس سے تو کتنا کچھ سوچ بھی رکھا تھا۔ ارسل، کیا ہم اسے واپس نہیں لا سکتے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ ارسل نے گہری سانس بھری۔ اس سے زیادہ اس کی کمی کون محسوس کر سکتا تھا؟ وہ صرف کہنے کو ہی نہیں، سچ میں اس کی کرائم پارٹنر اور سب سے اچھی دوست تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک خلاص ہی رہ گئی تھی جو صرف اس کے آنے سے ہی پر ہو سکتی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلدی سب پہلے جیسا ہو جائے گا، فکر مت کرو، بہت جلدی لوٹ آئے گی وہ مبہم سا بولا تو آیت آسودگی سے مسکرا دی۔